أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللہ ربی صدق اللہ العظیم۔ میں نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی 2 آیات ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان 2 آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو طریقہ بتایا ہے اپنے قریب آنے کا۔ اب آیت جو میں نے پڑھی ہے سورہ بقرہ کی، اس پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے بندوں کو راستہ بتایا ہے کہ اے بندے، یہ وہ راستہ ہے، اس راستے پہ چلتے ہوئے تم میرے قریب آ جاؤ گے۔ کہاں آ جاؤ گے؟ قریب آ جاؤ گے۔ ہم میں سے ہر بندے کی خواہش ہے کہ وہ اللہ کی قربت چاہتا ہے، چاہے کوشش ہے کہ نہیں ہے، خواہش ہے کہ ہم اللہ کی قربت چاہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ اب اللہ نے پہلی آیت میں، جو میں نے پہلی آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس میں اللہ نے وہ راستہ بتایا ہے کہ اس راستے پہ چلتے ہوئے تم مجھ سے اجر لے سکتے ہو، تم میرے قربت والے بن سکتے ہو، تم میرے قریبی بن سکتے ہو۔ اس پہلی آیت میں، جو پہلی آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ اب اللہ رب العزت کی طرف جانے کے راستے تو بہت سارے ہیں، لیکن میں مختصراً ان تمام راستوں کو 2 راستوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ پہلا وہ راستہ ہے جو خالصتاً بندے اور اللہ کا معاملہ ہے۔ کس کا معاملہ ہے؟ اس پہ ساری عبادتیں آ جاتی ہیں، روزہ، زکوٰۃ، حج، زکوٰۃ آ جاتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت آ جاتی ہے، حضور کی آل کے ساتھ محبت بھی آ جاتی ہے۔ وہ پہلا راستہ ہے۔ وہ راستہ بھی ہمیں اللہ کی قربت حاصل کرنے میں مددگار ہوتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے، وہ بھی ایک راستہ ہے۔ لیکن جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے دوسرا راستہ بیان کیا ہے، پہلا راستہ بیان نہیں کیا۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ سوال اب جو آپ کے ذہنوں میں پیدا ہو جانا چاہیے، اگر آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہے، کہ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ نے اپنے قریب آنے کا راستہ بتایا ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ، اب میں نے پہلے واضح کر دیا کہ راستے بہت سارے ہیں، میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا راستوں میں۔ پہلا راستہ ہے اللہ اور بندے کا تعلق والا راستہ، جس میں عبادتیں شامل ہیں، حضور سے محبت شامل ہے، حضور کی آل سے محبت شامل ہے، وہ بھی ایک راستہ ہے۔ لیکن جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ نے قربت کے لیے وہ راستہ اختیار کرنے کا نہیں بولا، دوسرے راستے کا اشارہ دیا ہے۔ اور وہ راستہ الحمدللہ آپ سب اپنی زندگیوں میں اس راستے پہ کاربند ہیں، آپ اپنی زندگی میں روزانہ کی بنیاد پر اس راستے پہ چلتے ہوں گے۔ اب پہلا سوال جہاں پہ میں بات چھوڑے جا رہا ہوں کہ وہ راستہ کیا ہے جو اللہ کی قربت کی طرف لے جائے گا۔ اب دوسری آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ تم نے میرے اس قربت والے راستے پہ چلنا کیسے ہے۔ پہلی آیت میں اللہ نے راستہ بتایا ہے، سمجھ آ رہی اقبال؟ پہلی آیت میں اللہ نے راستہ بتایا ہے اور ہم اس راستے پہ چلتے ہیں، لیکن اس سے اگلی آیت میں اللہ نے اس راستے پہ چلنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اس راستے پہ جس طرح سے چلنے کا طریقہ ہے، ہم اس طریقے سے اس راستے پہ نہیں چلتے۔ یہ جو دوسری آیت ہے، یہ میں نے اصل میں آپ کے گوش گزار کرنی ہے کہ اس کو ہم سمجھیں اور اپنے ذہنوں میں شامل کریں۔ اب 2 باتیں ہو گئیں، پہلی آیت میں راستہ بتایا ہے، دوسری آیت میں اس راستے پہ چلنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اب 2 سوال آپ کے ذہنوں میں پیدا ہو گئے۔ پہلے ہم نے راستہ سمجھنا ہے، پھر راستے پہ چلنے کا طریقہ سمجھنا ہے، اور اس آستانے سے آج کی محفل میں درس ساتھ لے کے جانا ہے، اپنی زندگیوں میں ہم نے شامل کرنا ہے۔ اب وہ پہلا راستہ کیا ہے؟ آسم، پہلا راستہ کیا ہے جو اللہ نے اپنی قربت کی طرف آنے کا راستہ بتایا ہے؟ میں آیت کی ترجمہ کی طرف نہیں جاتا، اس کے تھیم کی طرف جا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنی قربت کی طرف اپنے پاس آنے کے لیے، اپنے بندوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے جو دوسرا راستہ بتایا ہے اس آیت مبارکہ کے ذریعے، وہ ہے اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنا۔ یہ اللہ کی قربت کا دوسرا راستہ ہے، جس کا ذکر میں نے پہلی آیت جو پہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ نے بتایا، یعنی اللہ کے بندوں کی خاطر
اللہ کی رضا کے لیے جب بندہ خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اپنا مال لگاتا ہے، تو وہ بندہ اللہ کی طرف اپنی قربت کی منزلیں طے کرنے لگتا ہے۔ اللہ کی طرف اپنی قربت کی منزلیں، میں نے پہلے بتایا یہ راستہ ہے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے تو نماز پڑھنی ہے۔ کیا پڑھنی ہے؟ اب نماز کا بھی طریقہ ہے، ہم اپنے طریقے سے تو نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح اللہ نے پہلی آیت میں راستہ بتایا ہے کہ میرے بندوں پہ جب تم خرچ کرو گے، جب تم میرے راستے پہ میری رضا کے لیے خرچ کرو گے تو میں اس کا اجر 7 گنا بڑھا دوں گا، 700 گنا بڑھا دوں گا، میرے پاس تمہارا وہ اجر جمع ہو جائے گا۔ یہ سبق نیا نہیں ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو اس کا اجر دگنا تگنا چگنا ہو جاتا ہے، پتہ ہے نا۔ لیکن جو اللہ رب العزت نے اس سے اگلی آیت میں کہا وہ ہم بھول جاتے ہیں، وہ آپ نے سننا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، تم نے اللہ کی راہ میں دے دیا، اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اب دینے سے مراد صرف مال دینا نہیں ہے، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی کام کیا، 2 مسلمان بھائیوں میں صلح کرا دی، اللہ کی رضا کے لیے کرا دی، کسی اندھے کو سڑک پار کرا دی، اللہ کی رضا کے لیے کرا دی، کسی پریشان مسلمان بھائی کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آئے، اللہ کی راہ کے لیے کر دیا، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، اللہ کی راہ کا سفر ہے۔ وہ پہلی آیت پہ ہم عمل کر رہے ہیں، اللہ کی قربت کا راستہ ہے۔ اسی طرح کسی ضرورت مند کی مدد کر دی، کسی کو حوصلہ دے دیا، کسی کی طرف مسکرا کے دیکھ لیا، کسی کی طرف مسکرا کے، یہ بھی اللہ کی طرف راستے۔ آج آپ نے جو اس محفل کو اہتمام کرنے کے لیے جن احباب نے لنگر پکایا، حصہ ڈالا، جو بھی کیا، کسی نے حصہ نہیں ڈالا، کسی نے وجود اپنے جسمانی طور پہ کام کیا، سارا دن بھاگ دوڑ کی، وہ بھی اللہ کی راہ کا سفر ہے، وہ بھی قربت کا معاملہ ہے۔ یعنی ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، چاہے وہ مال دے کے ہو، چاہے وہ جان دے کے ہو، چاہے وہ طاقت لگا کے ہو، وہ سب اللہ کی راہ کا راستہ ہے، وہ سب اللہ والوں پہ ہے، اللہ والوں کے لیے، اور ہم سب یہ کرتے ہیں، ہم سب یہ کرتے ہیں۔ لیکن دوسری آیت میں جو اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں اور وہ غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ وہ غلطی کیا ہے؟ اب یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے کہ میں نے 100 روپیہ دے دیا، اللہ کی طرف 200 روپیہ جمع ہو گیا۔ اللہ کا اصول ہے، اللہ نے کہا 100 دے دو گے تو تمہارے پاس 100 بچے گا نہیں، پیچھے وہ 200 ہو جائے گا۔ میرے پاس اگر 20 روپے ہیں، میرے پاس کیا ہیں، وہ میں نے 10 روپے اللہ کو دے دیے ہیں، اللہ کی راہ میں دے دیے ہیں، تو پیچھے میرے پاس 10 روپے میری جیب میں جو بچے ہیں وہ 10 نہیں بچے، حقیقت میں وہ 10 بچے ہیں جو میں نے اللہ کو دے دیے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے پاس جانور ہے، بکری آئی تو حضور نے اس کا گوشت بنوایا اور گھر بھجوا دیا، بی بی فاطمہ علیہ السلام اللہ علیہ کو آپ تقسیم فرما دیے۔ بی بی فاطمہ نے تقسیم فرما دیا، رات کو جب گھر تشریف لے گئے پوچھا بیٹا وہ جو گوشت ہے وہ تقسیم ہو گیا؟ بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ ابا حضور سارا گوشت تقسیم ہو گیا ہے، سری بچ گئی ہے، سری۔ آپ نے فرمایا جو بانٹ دیا ہے حقیقت میں وہ بچ گیا ہے، حقیقت میں وہ بچ گیا ہے، جو رکھ لیا ہے اپنی ذات کے لیے وہ بچا نہیں ہے، اس کا تو حساب دینا پڑے گا، اس کا تو حساب دینا پڑے گا۔ یعنی آج میری جیب میں اگر 10 روپے ہیں وہ میں نے دے دیے ہیں اللہ کی راہ میں تو 10 بچ گئے ہیں، 10 کی جگہ 100 بچ گئے ہیں، جو رکھ لیے ہیں وہ حساب میں ہیں، وہ پکڑے جائیں گے ہم۔ خیر وہ تو ایک دوسرا موضوع ہے جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگلی آیت، پہلا مطلب سمجھ لیا آپ نے کہ اللہ کی راہ کا راستہ کیا ہے، اللہ کی راہ میں تن لگانا، جان لگانا، خرچ کرنا، نیک کام کرنا اللہ کی رضا کے لیے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے۔ دوسری، اب میں نے کہا کہ اللہ کی راہ میں 10 روپے دے کے یہ معاملہ اتنا سستا یا سودا اتنا سستا نہیں ہے کہ وہ اجر مل جائے گا آپ کو، نہیں، ہم نے 100 لگایا، لاکھ لگایا، 1000 لگایا، لگانے کے بعد وہ اللہ کے پاس جمع ہو گیا ہے، لیکن وہ ہمیں ملے گا نہیں، ہمیں ملے گا نہیں۔ یہ حیران کن الارمنگ سچویشن ہے، لال بتی روشن کرنے والی، دماغ میں لال بتی روشن کرتی ہے یہ بات، یہ آیت جو دوسری آیت ہے۔ جو اجر ہم نے اللہ کے پاس جمع کرا دیا ہے وہ ہمیں ملے گا نہیں۔ اللہ رب العزت دوسری آیت میں کہتے ہیں کہ تمہارا وہ مال قابل اجر ہے جس کے بعد تم لوگوں پر احسان جتلاتے نہیں پھرتے۔ اگر تم نے میری راہ میں خرچ کر دیا اور بعد میں سینہ چوڑا کر کے احسان جتلاتے رہے، کیا جتلاتے رہے؟ اور لوگوں کو تم تکلیف پہنچاتے رہے، احسان جتلاتے رہے، لوگوں کو تکلیف پہنچا۔ جہاں جہاں ہم نے اپنے نیک کام کے بدلے میں احسان جتلانا شروع کر دیا، وہاں وہاں اجر کیا ہونا شروع ہو جائے گا، ضائع ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ مجھے تمہارا وہ صدقہ نہیں چاہیے جس کے بدلے میں تم نے احسان جتلا جتلا کے میرے بندوں کا دل دکھایا ہے۔ یہ وہ غلطی ہے جو ہم جانے انجانے میں اپنی زندگیوں میں کر بیٹھتے ہیں۔ میں کر بیٹھتا ہوں، شاید آپ نہ کرتے ہوں، نہیں کرتے تو سبحان اللہ، اگر کر بیٹھتے ہیں تو اس کو سوچیں۔ ہم دیکھیں یہاں پہ ڈبل نقصان ہے۔ ڈبل نقصان کیسے؟
آپ نے مال دے دیا 100 روپیہ اللہ کی راہ میں, وہ تو اللہ کے پاس جمع ہو گیا, 700 جمع ہو گیا, 100 دیا تو کتنا جمع ہو گیا. اب جب آپ نے دل دکھا دیا, کیا کر دیا, دل دکھا دیا, احسان جتلا دیا, احسان پہ احسان جتلا دیا, اب آپ کا 100 روپیہ نہیں ضائع ہوا, کتنا ضائع ہوا, 700 ضائع ہوا. کتنا ضائع ہو گیا بیٹا, 700 ضائع ہو گیا. یہ غلطی وہ ہے جو ہم کر بیٹھتے ہیں. ہم اپنی نیکی کر بیٹھتے ہیں, اس نیکی کو ہم احسان جتلا کے پھر اپنے ہاتھوں سے ضائع کر لیتے ہیں. آخری بات کہ ہم یہ غلطی کیسے کر بیٹھتے ہیں, ہم کیا ایسی تربیت اپنی کریں کہ یہ غلطی ہم سے نہ ہو, یہ بھی سمجھنے والی بات ہے. دیکھیے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہم اللہ کو دے دیتے ہیں وہ ہمارا اللہ کے پاس چلا جاتا ہے. کہاں چلا جاتا ہے؟ تو جب ہم میں آپ اپنی نیکیوں کا بدلہ ان بندوں سے مانگتے رہیں گے جن کے ساتھ آپ نے نیکی کی ہے, جب آپ یہ توقع رکھیں گے کہ میں نے اس موقع پہ ضرورت پڑنے پر اس بندے کو 100 روپیہ دے دیا ہے, اب اس بندے کا فرض بنتا ہے کہ جب مجھے ضرورت پڑے گی تو یہ بھی میری مدد کی. مطلب کیا کیا, آپ نے بدلے کی توقع کر لی, بدلے کی. تو بچہ جب آپ نے نیکی کے بدلوں کی توقع اللہ کی بجائے بندے سے کرنی ہے, تب آپ سے یہ غلطی ہوتی رہے گی. جب نیکی کے بدلے کی توقع آپ بندے سے کریں گے, کس سے کریں گے, تب یہ غلطی ہوتی رہے گی. تب تک آپ غصے میں آ کے, جلال میں آ کے, فلاں ٹائم تو میں تیری مدد کی تھی, تو میں نے کی مول پایا ہوگا, تب ہم اپنی نیکیاں, اپنے صدقہ خیرات ضائع کرتے رہیں گے, چاہے کوئی بھی نیکی. تو سادہ سا اصول یہ لے جائیں کہ دینا بندے کو ہے, دینا مانگنا اللہ سے ہے. یہ اصول لے جائیں, اور یہ میرا اصول نہیں ہے, یہ بزرگان دین کا اصول ہے. آپ مکاشفۃ پڑھیں, قلوب پڑھیں, کشف المحجوب پڑھیں, عین الفقر پڑھیں, آپ کو جگہ جگہ یہ عبارت ملے گی کہ اے میرے بندو, صوفیہ کا درس ہے کہ جو نیکی تم اللہ کے بندوں کے ساتھ کر لیتے ہو, جو اللہ کے بندوں پہ تم خرچ کر دیتے ہو, چاہے جانی طور پر چاہے مالی طور پر, بندوں سے اس کی توقع نہ رکھو بلکہ اللہ سے رکھو. جب ہم اس چیز کی توقع بندوں سے کرتے ہیں, بندوں سے توقع رکھیں گے, بندوں سے یہ امیدیں لگائے رکھیں گے کہ فلاں وقت پہ یہ بندہ میں اس کے کام آیا, تو اب یہ بندہ میرے کام آئے گا, سمجھ لیں ہم نے اپنے صدقے ضائع کرنے شروع کر دی, ہم نے اپنی نیکیاں ضائع کرنی شروع کر دی. اور یہ وہ غلطی ہے جو ہماری زندگیوں میں سب سے زیادہ شامل ہو چکی ہے بدقسمتی سے.